السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب کا دن کل کا خیریت سے گزرا ہوگا۔ کل میں نے پوسٹ شام کو ڈالی تھی، تو رات اور آج صبح تک آپ کا خیریت سے گزرا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ سب کا سب ٹائم خیریت سے ہی گزرے۔ اور کل میں جب رات کو پوسٹ پڑھی تھی تو ایک کمنٹ آیا تھا کہ میڈم آپ یہ بھی ڈالیں کہ لوگ اپنے بچوں کا دوسروں کے بچوں سے کیوں کمپیریزن کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس نے یہ کیا تو تم بھی یہ کرو۔ تو میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ آپ سب لوگوں کا جو ڈی این اے ہے نا وہ یونیک ہے، آپ سب لوگوں کی اپنی اپنی قسمت ہے، اور کوئی بھی کسی کی طرح نہیں بن سکتا۔ اور یہ اگر پیرنٹس کو تو سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، پیرنٹس کو تو یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے 5 بچے ہوتے ہیں، 6 بچے ہوتے ہیں، 8 بچے ہوتے ہیں، 4 بچے ہوتے ہیں، 3 بچے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کا انٹرسٹ کسی چیز میں ہوتا ہے، کسی کا انٹرسٹ کسی چیز میں ہوتا ہے، آپ ایگری کریں گے۔ اور ہر بچہ اپنی قسمت لکھوا کے لاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کا ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے، کوئی رٹا لگا رہا ہوتا ہے، کوئی ہارڈ ورک کر رہا ہوتا ہے، تو عادتیں ہیں۔ جب عادتیں مختلف ہوں گی تو قسمت کیسے مختلف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اپنے بچے کو ویلیو کرنا سیکھیں۔ اس طرح کے کمپیریزن سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کے کمپیریزن سے بچے گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اوہو وہ بندہ تو اتنا کما رہا ہے، اس کے پاس تو گاڑی ہے، اس کے پاس تو یہ ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنے بچے کی لمبی عمر مانگنی چاہیے، آپ کو بچے کی صحت مانگنی چاہیے، آپ کو اپنے بچے کی دونوں جہانوں کی کامیابی مانگنی چاہیے۔ آپ کو نہیں پتہ، ہم بینگ اے ہیومن بینگ، بینگ اے انسان، ہم بہت شارٹ سائٹڈ ہیں۔ ہماری چھوٹی سی نظر ہے، ہم چھوٹا چھوٹا سا دیکھتے ہیں کہ اگلے ہم 2 سال تک دیکھتے ہیں۔ اللہ میں نے تو ہمیں آخر تک لے کے جانا ہے، اور آخر سے بھی ہمیں قبر سے بھی قیامت تک قیامت تک ہمیں لے کے جانا ہے۔ تو آپ نے ایسی باتیں بچوں کے ساتھ نہیں کرنی، اور جو بھی کوئی کمپیریزن کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں کا بھی، وہ غلط کرتا ہے۔ اگر میں اپنی بیٹی کا کمپیریزن شروع کر دوں، دیکھو وہ لڑکی یہ کر رہی ہے، وہ لڑکی یہ کر رہی ہے، وہ لڑکی، دس از رانگ، انٹائرلی رانگ، کیونکہ میری اپنی بیٹی کی اپنی ایک ڈیسٹنی ہے، اللہ نے اس کی قسمت لکھی ہے، اس کی ہر چیز لکھی ہے، مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر میں کمپیئر کر رہی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا میرے ہاتھ میں ہے سب کچھ اس کو بنانا؟ نہیں نا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی بچوں کا کمپیریزن نہیں کرتے، اور بچوں کو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ بیٹا تم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جس پہ آپ نے کرنا ہے، تم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، تو میں 2 نمبری نہیں کرنی، تم نے حرام حلال کی پہچان رکھنی ہے، اور اس کے بعد تم نے بڑوں کا ادب کرنا ہے، چاہے وہ سڑک پہ چلتا ہوا بوڑھا آدمی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سڑک پہ چلتا ہوا بچہ کیوں نہ ہو۔ سڑک پہ آپ نے کوڑا نہیں نیچے پھینکنا۔ اچھے گھروں کے لوگ ہوتے ہیں، جوس پیتے ہیں، پٹاخ سے جوس کا ڈبہ باہر پھینک دیتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہم اپنے ملک کے سڑکوں کو، ہم نے اپنے ملک کو کتنا گندا کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ سوچ اپنے بچوں کے اندر ڈالنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کا کمپیریزن کسی سے نہیں کرنا، سب یونیک ہیں، سب کے ڈی این اے الگ الگ ہیں، سب کی قسمتیں الگ الگ ہیں، اور بے شک مالک رب ہمارا ایک ہے، لیکن اس نے سب کو الگ الگ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب مقصد ہی الگ علیحدہ ہیں تو سب ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تانے نہیں دینے اس کے پاس کار ہے، اس کی شادی ہوگی، اس کے 4 بچے ہو گئے، اس کے 2 بچے ہو گئے، دیکھو تمہارا کچھ نہیں کیا، تم تو ہو ہی نکمے، تم تو ہو ہی یہ چیز بہت غلط اپروچ ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو بیک اپ کرنا ہے، اپنے کہنا بیٹا جو کچھ بھی ہے تم اللہ سے راضی رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کا شکر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اور کیا پتہ یہ چیز مجھے بہتر لگ رہی ہو، تمہیں بہتر لگ رہی ہو، لیکن یہ چیز تمہارے لیے آگے چل کے بہتر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو بس آج کے لیے یہ ہے کہ جتنے ماں باپ ہیں کبھی کمپیریزن نہ کریں۔ میرے پاس ایسی بے شمار مثالیں، لیکن پوسٹ بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ بہت سے تجربات کا نچوڑ آپ کو بتا رہی ہوں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ میں اپنی بیٹی کا کمپیریزن کسی سے نہیں کرتی، وہ جو کر رہی ہے وہ میرے رب کے حکم سے کر رہی ہے، اور میرا رب اس کو بہتر سے بہترین عطا کرے گا۔ میں نے کبھی نہیں کیا کہ رضا اس کو وہ ہو گیا ہے، اس نے یہ کر لیا ہے تم بھی یہ کر لو، اس نے یہ کر لیا ہے تم بھی یہ کر لو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو میری عقل کام کرتی ہے میں اس کو ایڈوائس دیتی ہوں بینگ اے مدر،
اور باقی میں نے کہا میرے رب میں نے سب کچھ تیرے پہ چھوڑا، تو میرے سے بہترین نظام چلانے والا ہے، بہترین قسمتیں لکھنے والا ہے، اگر تو نے بہتر لکھا تو بہترین کر دے، اور اگر تو نے کوئی دکھ تکلیف لکھی ہے تو میرے رب اس کو مٹا دے، اور آخری سانس تک جو تو نے میری بیٹی کو نعمتیں دی ہیں وہ اس کے ساتھ قائم رہیں، بلکہ ایڈیشن ہو جائے۔ مجھے مٹیریلسٹک چیزیں نہیں چاہیے، مجھے تیری رضا چاہیے، اور وہ بھی تیری رضا کے رستوں پہ چلے، اور اس دنیا میں ایک پرسکون زندگی گزارے، اور آخرت میں بھی بہت پرسکون زندگی گزارے۔ اپنی اپنی بچوں کے لیے اپنی اپنی دعائیں مانگیں، کمپیریزن مت کریں، بہت یہ آپ کے بچوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور آپ کو بھی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے آس پاس کا، اور اپنے بچوں کا۔ پھر مجھے اب تو یہ ایڈیشن کرنی پڑ گئی ہے، اپنے بچوں کا ساتھ اب یہ کہ اپنے بزرگوں کا۔ صبر کا امتحان ہے، لیکن اس صبر کا پھل بہت میٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔